16ویں اور 17ویں صدی کا ہندوستان بظاہر طاقت، دولت اور تہذیبی ترقی کا ایک درخشاں منظر پیش کر رہا تھا۔ مغل سلطنت اپنی وسعت اور استحکام کے عروج پر تھی، شہر آباد ہو رہے تھے، شاہی محلات تعمیر ہو رہے تھے اور مغل دربار علم و ادب اور فنون کا مرکز بن چکا تھا۔ لیکن اسی ظاہری ترقی کے پس منظر میں ایک ایسا فکری اور مذہبی بحران جنم لے رہا تھا جو آنے والی صدیوں تک برصغیر کے مسلمانوں کو متاثر کرنے والا تھا۔ 1556 میں جب جلال الدین محمد اکبر نے مغل سلطنت کا تخت سنبھالا تو ابتدا میں اسے ایک روایتی مسلمان حکمران کے طور پر دیکھا جاتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس کی مذہبی پالیسیوں میں ایسی تبدیلیاں آنے لگیں جنہوں نے مسلمانوں کے اندر شدید اضطراب پیدا کر دیا۔ اکبر ایک ذہین اور طاقتور حکمران تھا، مگر اس کے ذہن میں سوال پڑنے لگا کہ کیا حکومت کو صرف ایک مذہب کی بنیاد پہ چلایا جا سکتا ہے یا اسے ایک وسیع تر نظریاتی بنیاد کی ضرورت ہے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے سلطنت میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو دربار میں اہم مقام دینا شروع کیا۔ بظاہر یہ پالیسی مذہبی رواداری کے نام پر پیش کی جاتی تھی، لیکن عملی طور پر اس کا نتیجہ اسلامی شناخت، مسلم آئیڈینٹی اور شریعت کے اثرات کو کمزور کرنے لگا۔ فتح پور سیکری میں قائم عبادت خانہ اسی فکری تجربے کی علامت تھا۔ یہاں مختلف مذاہب کے علماء اور مفکرین کو جمع ہو کر مذہبی مباحث کرتے تھے۔ ابتدا میں یہ مباحث مسلمانوں کے درمیان فقہی مسائل تک محدود تھے، مگر جلد ہی ہندو پنڈتوں، جین فلسفیوں اور عیسائی مشنریز کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ ان مباحث کے نتیجے میں اکبر کے ذہن میں ایک نیا نظریہ پیدا ہونے لگا، جسے بعد میں دین الہیہ کہا گیا۔ یہ کوئی باقاعدہ مذہب نہیں تھا، بلکہ مختلف مذاہب کے عناصر کو ملا کر ایک فکری روایت قائم کرنے کی کوشش تھی۔ اس نظریے کے فروغ میں اکبر کے دربار کے دو اہم افراد نے نمایاں کردار ادا کیا، ابو الفضل اور اس کا بھائی فیضی۔ ابو الفضل نے اپنی کتابوں میں بادشاہ کو ایک روحانی پیشوا کے طور پر پیش کیا، جبکہ فیضی نے ادب کے ذریعے میں اس فکر کو تقویت دی۔ اسی دوران کچھ ایسے علماء بھی سامنے آئے جو اقتدار کے قریب رہنے کے لیے دین الہی کے اصولوں کو سمجھوتا کرنے لگے۔ اسلامی روایات میں ایسے علماء کو علماء سو کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف تصوف کے بعض حلقوں میں بھی انحرافات پیدا ہونے لگے۔ مزارات پر غیر شرعی رسومات، قبروں کی غیر معمولی تعظیم اور عقیدہ توحید کے بارے میں غلط فہمیاں معاشرے میں پھیلنے لگیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو فکری اور روحانی سطح پر ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو انہیں دوبارہ قرآن و سنت کی طرف واپس بلائیں۔ ہندوستان کے نارتھ میں واقع پنجاب کا قصبہ سرہند، یہاں شیخ عبد الاحد نامی ایک عالم دین رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا ظلمت سے بری ہوئی ہے، ریچھ، بھیڑیے اور بندر ہر طرف فساد مچائے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے دل سے ایک نور ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ نور باہر نکلا، اس پر ایک تخت نمودار ہوا۔ اس تخت پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اسی وقت ایک آواز گونجی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ریچھ، بھیڑیے اور بندر جو فساد کی علامت تھے، ایک ایک کر کے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ شیخ عبد الاحد خواب سے بیدار ہوئے اور اس زمانے کے صوفی بزرگ شیخ کمال الدین کیتلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور اپنا خواب سنایا۔ شیخ کمال الدین نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کی بدولت ظلم، کفر اور شرک کی تاریکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کچھ عرصے بعد شیخ عبد الاحد کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام احمد رکھا جاتا ہے، اور احمد ہی تاریخ میں امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی کے نام سے معروف ہوتے ہیں۔ سرہند کے اس علمی اور روحانی ماحول میں شیخ احمد سرہندی کی ابتدائی تعلیم کا آغاز ہوا۔ ان کے والد حضرت شیخ عبد الاحد سرہندی خود اپنے زمانے کے ایک جید عالم تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خاص طور پر توجہ دی۔ کم عمری میں ہی شیخ احمد سرہندی نے قرآن کریم حفظ کر لیا، عربی و فارسی زبانوں میں مہارت حاصل کر لی۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ اس زمانے کے مشہور علمی مرکز سیالکوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے عہد کے ممتاز علماء سے تفسیر، حدیث، فقہ و منطق اور فلسفہ جیسے علوم کی تعلیم حاصل کی۔ سیالکوٹ میں آپ نے مولانا کمال الدین کشمیری اور مولانا یعقوب الصرفی جیسے نامور اساتذہ سے استفادہ کیا، جن کی صحبت نے آپ کی علمی شخصیت کو مزید جلا بخشی۔ آپ کی ذہانت اور علمی استفسار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 17 برس کی عمر میں آپ درس دینے لگے تھے۔ علم پر ایسی گہری دسترس حاصل ہو چکی تھی کہ آپ واقعی راسخ فی العلم سمجھے جانے لگے۔ چنانچہ 30 برس کی عمر سے پہلے ہی برصغیر کے علمی حلقوں میں آپ ایک ممتاز عالم کے طور پر پہچانے جانے لگے تھے۔ لیکن شیخ احمد سرہندی کی زندگی کا اصل موڑ آنا بھی باقی تھا۔
یہ موڑ اس وقت آیا جب ان کی ملاقات ایک عظیم روحانی شخصیت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کا اصل نام خواجہ محمد باقی باللہ تھا۔ آپ کابل سے تعلق رکھتے تھے اور سلسلے نقشبندیہ کے ایک بڑے شیخ تھے۔ انہوں نے برصغیر میں آ کر اس روحانی سلسلے کو فروغ دیا اور اسے ایک مضبوط اصلاحی روایت کی شکل دی۔ سلسلے نقشبندیہ تصوف کی ایک ممتاز روایت ہے جس کی بنیاد حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری نے رکھی تھی۔ اس سلسلے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں شریعت کی سخت پابندی، باطنی اصلاح اور ذکر خفی کے ذریعے اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں تصوف کو ہمیشہ شریعت کے تابع رکھا گیا۔ جب شیخ احمد سرہندی کی ملاقات خواجہ باقی باللہ سے ہوئی تو انہوں نے فوراً اس نوجوان عالم کی غیر معمولی روحانی صلاحیتوں کو پہچان لیا کہ انہوں نے شیخ احمد سرہندی کو اپنی روحانی تربیت میں لے لیا۔ بہت ہی کم عرصے میں شیخ احمد سرہندی نے روحانی منازل طے کیے اور جلد ہی خواجہ باقی باللہ نے انہیں سلسلے نقشبندیہ میں خلافت عطا کر دی۔ یہی روحانی تربیت بعد میں شیخ احمد سرہندی کی اس عظیم اصلاحی تحریک کی بنیاد بنی جس نے نہ صرف تصوف کو اس کی اصل روح سے جوڑا بلکہ برصغیر کے دینی اور فکری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی مجددانہ خدمات کو 5 بڑے میدانوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اول، سلسلے نقشبندیہ کی توسیع اور روحانی نیٹ ورکنگ۔ شیخ احمد کی جدوجہد کا پہلا پڑاؤ ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کی توسیع و اشاعت تھا۔ جلد ہی آپ کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیل گئی اور چاروں طرف سے لوگ روحانی ہدایات کے لیے آپ کے پاس آنے لگے۔ آپ اپنے مریدین کو تربیت کرتے، ان کی روحانی ترقی پر نظر رکھتے اور جب وہ ایک خاص مقام تک پہنچ جاتے انہیں اپنے علاقوں میں واپس بھیج دیتے تاکہ وہاں جا کر وہ نقشبندی دعوت کو فروغ دیں۔ جن افراد میں زیادہ صلاحیت ہوتی انہیں ہندوستان کے بڑے مراکز جیسے لاہور، دلی، آگرہ، سہارنپور، بدایوں، جونپور، الہ آباد اور پٹنہ، منگل کوٹ اور برہان پور بھیجا گیا۔ ان خلفاء اور مریدین کی کوششوں سے یہ سلسلہ بہت جلد پورے ہندوستان میں مقبول ہو گیا۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ مغل بادشاہ جہانگیر کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ احمد کے عقیدت مند پورے ملک میں پھیل چکے ہیں۔ یہ سلسلہ صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہا بلکہ افغانستان، ترکستان اور ایران تک پھیل گیا۔ یوں ایک وسیع روحانی نیٹ ورک وجود میں آیا۔ دوم، دین الہیہ کے خلاف فکری و سماجی جدوجہد۔ شیخ احمد سرہندی کی جدوجہد کا دوسرا بڑا پہلو اکبر کے ایجاد کردہ دین الہیہ اور اس سے پیدا ہونے والے فکری گمراہیوں کے خلاف مضبوط محاذ آرائی ہے۔ اگرچہ نقشبندیہ سلسلے کی اشاعت اہم تھی مگر یہ شیخ کے بڑے مشن کا صرف ایک حصہ تھا۔ در حقیقت ان کا مقصد الحاد اور غلط مذہبی نظریات پر تنقید کرنا، وحی، نبوت اور شریعت محمدی پر از سر نو یقین پیدا کرنا، بدعات اور خرافات کا خاتمہ کرنا اور معاشرے میں اتباع سنت کو دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے کتابیں اور رسائل لکھے، معاشرے کے ہر طبقے، عوام، علماء، صوفیوں اور اہل حکومت کی اصلاح کی کوشش کی۔ انہوں نے مدارس، خانقاہ، فوج اور حکومت سے وابستہ افراد کو خطوط لکھے، انہیں اس ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا کہ وہ اپنے زیر اثر لوگوں کی اصلاح کریں۔ ان مقطوعات کی نقلیں تیار کرا کے اپنے مریدین اور خلفاء میں تقسیم کرائی۔ یوں عقیدے کی درستی اور اتباع سنت کی ایک وسیع تحریک وجود میں آئی۔ سوم، بدعات کے مقابلے میں سنت کا احیاء۔ شیخ احمد سرہندی کا تیسرا بڑا کارنامہ بدعت کے مقابلے میں سنت کا احیاء تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پوری جدوجہد کا خلاصہ یہی تھا کہ شریعت محمدی کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور بدعات و خرافات کا خاتمہ کیا جائے۔ آپ نے اپنے خطوط میں بار بار اپنے مریدین کو اس بات کی تاکید کی کہ وہ شریعت کی مکمل پابندی کریں اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈالیں۔ آپ نے اپنے مکتوبات میں واضح الفاظ میں لکھا کہ جو تصوف شریعت کا پابند نہیں ہے وہ صریح گمراہی ہے۔ اس لیے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حقیقی تصوف وہی ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے تابع ہو۔ چہارم، سیاسی اصلاح اور اسلامی اقدار کا تحفظ۔ شیخ احمد سرہندی کی تجدیدی جدوجہد کا اہم پہلو سیاسی اصلاح بھی تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ اگر حکمرانوں کی اصلاح ہو جائے تو اس کے اثرات پورے معاشرے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اہل اقتدار کو بھی اپنی دعوت کا اہم مخاطب بنایا۔ ایک خط میں خان جہاں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بادشاہ روح ہے اور تمام آدمی بدن، اصلاح سلطان کی کوشش گویا بنی آدم کی اصلاح کی کوشش ہے۔ اس تصور کے تحت انہوں نے کوشش کی کہ حکمرانوں کے سامنے احکام اسلامیہ کو واضح کیا جائے اور انہیں اسلامی اقدار کی طرف متوجہ کیا جائے۔ شیخ کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہانگیر کے دور میں وہ خرافات اور گمراہیاں کمزور ہونے لگی جو اکبر کے زمانے میں پھیل گئی تھی اور دین الہی کا فتنہ بتدریج ختم ہوتا چلا گیا۔ پنجم، فلسفہ اور فکری انحرافات کی اصلاح۔
شیخ احمد سرہندی کی تجدیدی خدمات کا پانچواں اہم پہلو یہ تھا کہ آپ نے فلسفے کے میدان میں پیدا ہونے والی گمراہیوں اور فکری انحرافات کی اصلاح کی۔ اس دور میں بعض صوفیوں اور فلسفی نظریوں کے ذریعے دین کے عقائد میں غلط تعبیرات داخل ہو رہی تھی، خصوصاً وحدت الوجود کے نظریے کے بعض غلط تشریحات کے ذریعے کئی گمراہیاں پھیل رہی تھیں۔ شیخ احمد سرہندی نے اس کے مقابلے میں عقیدہ وحدت الشہود کو پیش کیا اور واضح کیا کہ حقیقی تصوف شریعت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے مکتوبات میں ان فکری انحرافات کی سختی سے تردید کی اور اس بات پر زور دیا کہ تصوف کی ہر تعبیر کو قرآن و سنت اور صحیح عقیدے کے تابع ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ صرف خانقاہی اصلاح پر اتفاق نہیں کیا بلکہ دربار اور لشکر تک دین کی دعوت پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنے ایک مرید شیخ ولی الدین کو شاہی لشکر میں ارشاد و ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ اقدام غیر معمولی طور پر کامیاب ثابت ہوا اور فوجی اور سپاہی اور افسر بڑی تعداد میں آپ کے حلقۂ قیادت میں شامل ہوئے، لیکن یہی کامیابی دربار کے بعض ملحد امراء کے لیے سخت تشویش کا باعث بنی۔ چنانچہ مخالفت کا ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ علماء سو اور جاہل صوفیوں اور اہل بدعات نے بھی اس مہم میں حصہ لیا۔ الزامات تراشے گئے، فتوے جاری ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کی باتیں ہونے لگی۔ آخرکار مغل بادشاہ جہانگیر نے آپ کو دربار میں طلب کیا۔ جب حضرت دربار میں پہنچے تو وہاں ایک ایسا دستور رائج تھا جس کے مطابق بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا، لیکن شیخ احمد سرہندی نے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے نہایت جرأت اور استقامت کے ساتھ اپنی بات رکھی اور اپنے خلاف پھیلائے جانے والے الزامات کا جواب دیا، مگر جہانگیر غضبناک ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ شیخ احمد سرہندی کو گوالیر کے قلعے میں قید کر دیا جائے۔ تقریباً 1 سال تک آپ قید میں رہے، لیکن قید و بند کی سختیاں آپ کے عزم کو توڑ نہ سکی، بلکہ اس آزمائش نے آپ کے مقام اور اثر کو مزید بلند کر دیا۔ قید کے دوران آپ نے ایک خط میں لکھا، مصائب و شدائد گرچہ بظاہر تکلیف دہ ہے لیکن ان میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت پوشیدہ ہے۔ اس دنیا کی بہترین نعمت درد اور آزمائش ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان اللہ کے قرب تک پہنچ جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد آپ کو قید سے رہا تو کر دیا گیا، مگر چند سال تک شاہی لشکر کے ساتھ رکھا گیا، لیکن وہاں بھی آپ کی دعوت اور اصلاح کا سلسلہ جاری رہا۔ اپنے صاحبزادے کے نام ایک مکتوب میں آپ لکھتے ہیں، لشکر میں ہمارا یہ غیر اختیاتی قیام بے حد مفید ثابت ہو رہا ہے۔ یہاں کی ایک ساتھ دوسرے مقامات کی کئی ساعتوں سے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ یہاں وہ کچھ میسر ہے جو کہیں اور نہیں ملتا۔ اس دوران آپ کی بادشاہ جہانگیر کے ساتھ متعدد نشستیں ہوئیں۔ ان مجالس میں آپ نے اسلام کی بنیادی تعلیمات، ایمان بالآخرت، ختم نبوت، خلافت راشدہ کی پیروی اور سنتوں کی ترویج جیسے اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ جہانگیر انہمک کے ساتھ یہ سب سنتا رہا اور آہستہ آہستہ ان صحبتوں کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ آخرکار بادشاہ نے نہایت احترام کے ساتھ آپ کو مکمل آزادی دی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹے شہزادہ خرم یعنی شاہ جہاں کو بھی آپ کے حلقۂ ارادت میں داخل کر دیا۔ حضرت مجدد الفسانی کی اس جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ باطل کا فتنہ کمزور پڑ گیا، دین الہی کا اثر مٹنے لگا اور اسلامی شریعت کی روشنی دوبارہ ہندوستان کی فضا میں پھیلنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے شیخ احمد سرہندی کو مجدد الفسانی، اسلامی تجدید کا وہ چراغ قرار دیا جس کی روشنی نے ایک عہد کی تاریکیوں کو چیر دیا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات سے چند ماہ پہلے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنی عمر تقریباً 65 برس معلوم ہوتی ہے۔ آپ کا اتباع سنت کا شوق اس قدر گہرا تھا کہ پوری زندگی اس میں ڈل چکی تھی۔ آخری ایام میں آپ نے ارشاد و ہدایت کا کام اپنے صاحبزادوں کے سپرد کر دیا اور اپنا زیادہ تر وقت قرآن کی تلاوت، ذکر اور عبادت میں گزارنے لگے اور صرف نماز کے لیے باہر تشریف لاتے تھے۔ 29 ذی الحجہ کو آپ کو ذیق النفس کی بیماری لاحق ہوئی، پھر 12 محرم کو فرمایا، اب 40-50 دن کے اندر مجھے اس عالم فانی سے رخصت ہونا ہے۔ چنانچہ 27 صفر 1032 ہجری کو وہ لمحہ آ پہنچا۔ آپ رات حسب معمول نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے، نماز ادا کی اور اہل خانہ سے فرمایا، تم لوگوں نے میری بیماری میں بہت تکلیف اٹھائی، مگر آج تکلیف ختم ہو جائے گی۔ آخری لمحات میں ذکر الہی جاری تھا۔ ذکر کرتے کرتے آپ کی روح مبارک رفیع الاعلیٰ سے جا ملی۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے فرزند خواجہ محمد سید صاحب نے پڑھائی اور آپ کو سرہند میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے اہم علمی سرمایہ مکتوبات کی صورت میں محفوظ رہا۔ یہ دراصل وہ خطوط ہے جو آپ نے مریدین، علماء اور اہل حکومت کو وقتاً فوقتاً لکھے۔ ان مکتوبات میں دینی اصلاح، تصوف کی صحیح تعبیر، اتباعی سنت اور معاشراتی و فقری مسائل پر رہنمائی ملتی ہے۔ اسی وجہ سے تصوف اور فقر کے حلقوں میں انہیں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔
یہ مکتوبات اصل میں فارسی زبان میں لکھے گئے تھے، مگر بعد میں ان کے تراجم اردو، عربی، انگریزی، ترکی، پشتو سمیت کئی زبانوں میں شائع ہوئے۔ مکتوبات 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ بعد کے علماء نے ان کی تصریحات اور شروح بھی لکھے اور آج بھی ان پر علمی و تحقیقی کام جاری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آئیڈینٹی کرائسس اور تصوف، جسے ہم صوفیزم بھی کہتے ہیں، ایک ایسے دین کی طرح پیش کیا جا رہا ہے جو شریعت سے بالکل جدا نظر آتا ہے۔ مگر یہ مسائل نئے نہیں ہیں۔ اسی نوعیت کے فکری بحران شیخ مجدد کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ اس دور میں انہوں نے علم، بصیرت اور استقامت کے ساتھ امت کو دوبارہ اتباع سنت اور شریعت محمدی کی طرف متوجہ کیا۔ اس لیے ان کی زندگی آج بھی ایک روشن چراغ ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اخلاص اور جرت کے ساتھ آج بھی امت کی فکری اور روحانی تجدید ممکن ہے۔ اور انہی خیالات کے ساتھ ہم علامہ اقبال کے اشعار پر اس داستان کا ختام کرتے ہیں۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کی جو زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔